اب پہلے شب برات کا کہہ دوں کہ دیر نہ ہو جائے. الحمدللہ سب لوگوں کو پتا ہے کتاب بھی تقسیم ہوئی, پرچے بھی تقسیم ہوئے. اس رات کو مغفرت کی رات کہتے ہیں. اس میں عام معافی کی رات ہے. بنی کلب کی بکریاں سب سے زیادہ تھی, ان کے اوپر جو بال تھے بکریوں پر بنی کلب کے, اس سے زیادہ کی مغفرت اس رات میں ہوگی. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, کیا اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. لیکن 7 آدمیوں کے سوا پوری مخلوق کی بخشش ہوتی ہے. نمبر 1 مشرک, نمبر 2 کینہ رکھنے والا. بتا چکا ہوں, تفصیل کا موقع نہیں. کینہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوگی, شب قدر میں دیکھ لیں اس میں بھی مغفرت نہیں ہوگی. انتقام کی آگ میں جلنا, اس کی کوششیں کرنا, انتقام کی آگ میں جل کر بہو بیٹیوں پر ظلم کرنا, انتقام کی آگ میں جل کر ساس سسر اور ماں باپ پر ظلم کرنا, انتقام کی آگ میں رشتہ داروں پڑوسیوں پر, غیر سے کوئی نہیں کرتا, جا کر جانتا ہی نہیں ہے کون کیا ہے, دوست ہے, بھائی ہے, رشتہ دار ہے, آگ میں جل رہا. ایک ہے وسوسہ, اس پر کوئی پکڑ نہیں, اس وسوسے پر عمل کرنا, بہتان لگا رہا ہے, چغلیاں کھا رہا ہے, معاف نہیں کرتا, انتقام در. جیسے بہت سے علاقوں میں ہے, اب تک 30 لوگ قتل ہو چکے ہیں ایک دوسرے کے, 18 15 قتل ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ بھی FIR کاٹنا, بات چیت بند کر دینا, قطع رحمی. تیسرا قطع رحمی کرنے والا, پہلا مشرک, دوسرا کینہ رکھنے والا, انتقام کی آگ میں جل رہا ہے اور اس پہ عمل بھی کر رہا ہے کہ کسی طرح اس کو بے عزت کر دوں اور سب کے سامنے ذلیل کر دوں. ارے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے, جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. حضرت فرماتے تھے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے, جسے اللہ نہ رکھے اس کو سب لوگ چکھیں. تو اس طرح جس کو اللہ عزتیں دے رہا ہے, اس کے ختم کرنے کے چکر میں بھائی حق پر ہے اور گناہ میں شریک نہیں ہو رہا, کینہ بھی رکھ رہا ہے اور قطع رحمی بھی کر رہا ہے. بعض بیچارے سادے لوگ, تم دعوت میں نہیں آئے, گناہوں کی دعوت میں تم نہیں آئے, تم نے ہم سے قطع رحمی کیا. حضرت فرماتے تھے آپ کی ساتھ پوچھتے مفتی اعظم ہے کیا, آپ مفتی صاحب سے پوچھو یہ قطع رحمی ہے یا آپ قطع رحمی کر رہے ہو, یا اس نے قطع رحمی کی ہے. جس صلہ رحمی سے اللہ سے کٹنا ہو رہا ہے, صلہ رحمی کر کے مخلوق سے جڑے, اللہ سے کٹے, یہ کیا ہوگا. لیکن جس قطع رحمی یہ کہتے ہیں. لیکن جو گناہوں سے کٹ کر اللہ سے جڑا اور کوئی برادری ناراض ہو رہی ہے, اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے, لیکن ان سے بدتمیزی, حقیر اور ان کی غیبت, بہتان, یہ سب گناہ ہو جائے گا. پھر اس رات کی بات کر رہا ہوں. جو مرد چلنے اور کھڑے ہونے کی حالت میں ٹخنا چھپائے, احرام ہو, جبہ ہو, لنگی ہو, ٹراؤزر ہو, شلوار ہو, پائجامہ ہو, چلنے اور کھڑے ہونے کی حالت میں جو لباس اوپر سے آ رہا ہے اور ٹخنا چھپ رہا ہے, اس کی بخشش اس رات میں نہیں ہوگی. والدین کا نافرمان, موقع ہوگا تو کچھ عرض کر لوں گا. والدین کا نافرمان. نمبر 6 شرابی. نمبر 7 قاتل. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 لوگ اور فرمائے اپنی کتاب میں, تمت بالسنہ میں, ما ثبت بالسنہ میں فرمایا کہ رشوت لینے والا, جادو کرنے والا, فال نکال کر غیب کی خبریں بتانے والا, ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر حال بتانے والا, گانا اور طبلہ سارنگی بجانے والا, موسیقی کی میں اچھل کود کر رہے ہیں, جو آتا ہے تمہارے پر بندش ہے, تمہارے ماموں نے بندش کی ہے, غیب کی خبریں بتا رہا ہے, فال نکال رہا ہے, ہاتھ دیکھ رہا ہے, وہ ہاتھ دکھا بھی رہا ہے اور اس کے بات پر عمل کر رہا ہے, اور جناب لڑائی جھگڑے ہو گئے. کتنے اہل حق کے نوٹ بنانے کی مشین عملیات, کیا کرنا پڑے گا. جو آ رہا ہے جادو ہے, کالا جادو ہے, اور گناہوں کی وجہ سے ایمان کمزور ہوتا ہے, جاتا نہیں, کمزور ہوتا ہے, اس کی بات مان لی. کس نے جادو کیا؟ ناخن میں اتنی موٹی پھوپھی کو بھی دیکھ لیا, قبرستان بھی دیکھ لیا, جس بس میں گئی تھی سب کو دیکھ لیا. اور کوئی کہے کہ بڑا ناخن میں دیکھے, کہا بڑا نہیں, چھوٹی بچی ہونی چاہیے. اب وہ تو دیکھے گی ناخن میں کہ اماں ابا کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے, ہم کو دکھاؤ ناخن کے اندر ایک مارے تھپڑ کے, کدھر ہے, تم دیکھو کدھر ہے, اس نے اس کو کیوں بچی کو دکھاتا ہے, تم دیکھو نا. بس کیا کریں, اپنے مرے ہوئے کی روح سے باتیں کرو. 1000 روپیہ ایک بچے کو کسی چالاک نے 1000 روپے دیے, وہ گیا وہاں پر, کہا کہ مجھے روح سے باتیں کرا دیں. کہا بیٹا آپ کو کس روح سے بات کرنی ہے؟ کہا دادا سے بات کرنی ہے. اس نے پھو پھا دھوئیں چھوڑے اور ہوا کھولی, جو بھی کیے جناب, اور ایک آواز آئی, میرے پوتے
کیا بات کرنا ہے، مجھے یاد کیا ہے، میں آ گیا ہوں۔ کہا دادا آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ ابھی تک مرے ہی نہیں، تو آپ کی روح کہاں سے آ گئی؟ پھر جو اس کی ٹھکائی ہوئی ہے نا، وہ پوچھو ہی نہیں کہ دے مار 4.5 اللہ کی ذات کو چھوڑ کر ذرا ذرا سی بات پر۔ کیا عجیب جملہ فرمایا مفتی امجد صاحب دامت برکاتہم نے کہ حضرت کی تعلیمات جو قرآن اور حدیث پاک کی ہے کہ گناہوں کی وجہ سے زندگی تلخ ہو جاتی ہے، گناہ چھوڑنا فیس بک اور یوٹیوب اور ٹویٹر اور واٹس ایپ اور بے حیائی کو نہیں چھوڑ رہے، غیر شرعی تقریبات کو نہیں چھوڑ رہے، گانا باجا بجانے کو نہیں چھوڑ رہے، اللہ سے معافی نہیں مانگ رہے، اور اللہ سے کٹ کر عاملوں کے پاس جا رہے ہیں کیونکہ پریشان ہیں۔ اور پریشانی دور کرنے کا جو قرآن پاک حدیث پاک میں ہے اس کو نہیں پوچھ رہے، اور ان کے پیچھے لگے ہوئے۔ اب نوٹ بنانے کی مشین ہے، ہمارے یہاں صبح سے لے کر رات تک لوگ آتے ہیں، آ کر کبھی بیٹھے تو صحیح 10 بجے سے لے کر عشاء کی اذان تک بیٹھے، جو بھی آتا ہے غم لے کر وغیرہ جو بھی لے، بھائی یہ سامنے رکھ لیں، یہ زعفران کے تعویذ ہے، کوئی پیسہ نہیں، نہ پہلے نہ درمیان میں نہ آخر میں، صرف اتنا بتا دیں گھر میں ٹیلی ویژن ہے، 3 ٹیلی ویژن ہے، کیبل کا وہ تو اس کے بغیر تو زندہ ہی نہیں رہ سکتے، شرعی پردہ ہے، آپ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، آپ کے گھر والے نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، شرعی پردہ ہے، حرام حلال کی تمیز ہے، بھائی جتنے تعویذ چاہیے لے لو، جتنے تعویذ چاہیے، فائدہ نہیں ہوگا۔ مال مل گیا تو کوئی ایسی بات نہیں۔ آج ایک دوست ہے اہل علم ہو کر بڑے غمگین کہ میں نے اتنا پڑھا یہ لیکن دیکھتا ہوں کہ دوسرے فاسق اور یہ پھر فائدہ کیا ہوا۔ میں نے کہا یہ اتنا دوری کا آپ کے کھوپڑی پر مسئلہ ہے کہ آپ نے فاسقوں کو کامیاب سمجھا، اور اللہ فرما رہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت والا وقار والا وہ ہے جو گناہ نہیں کرتا۔ تو آپ کے حساب سے فرعون بھی، شداد بھی، قارون بھی، بل گیٹس بھی، اور ڈارون بھی، اور وہ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں دوسرا کوئی مصیبت کا نام ہے، وہ بھی نعوذ باللہ پھر یہ کامیاب ہے، سکرات بکرات کامیاب ہیں سب۔ یہ توبہ کرو بھائی، سب سے زیادہ پیسہ یہود و نصارہ کے پاس ہے، یہ کامیاب ہیں۔ یہ ان کی عزت ان کی پوسٹ کی وجہ سے ہے، ان کی مال کی وجہ سے ہے۔ اصلی عزت ان کو ہے جو اللہ کو خوش کرتا ہے۔ اشک بار آنکھوں سے گئے کہ میرا آپریشن ہو گیا، کہ آپ سے بڑا امیر کون ہے، لاؤ میرے سامنے، آپ حافظ ہو۔ میں نے ان سے کہا اشراف امتی حملۃ القرآن، آپ امت کے بڑے ہیں، آپ عالم ہیں، آپ کے دل میں خزانے حدیث پاک کے، میری جان لے لو، اپنا علم مجھے دے دو۔ میری طرف دیکھ رہا ہے، میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، آپ مجھے، میرا دل تڑپتا ہے کہ میں عالم بن جاؤں اس عمر میں بھی، اور آپ عالم ہو، مفتی ہو، آپ کو قدر ہی نہیں اس بات کی، کیونکہ آپ اٹھتے بیٹھتے کس کے ساتھ ہیں؟ دنیا دار کے ساتھ۔ آپ کی مسجد فیکٹریوں کے بیچ میں ہے، آپ ان کی پراڈو اور BMW دیکھ رہے ہیں، آپ ان کے فیکٹریوں سے 200 لوگوں کو نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور آپ اتنے رئیس ہو، اور جب اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، جب جاؤ گے تو آپ جو دولت لے کر جاؤ گے، فرعون لے کر گیا، شداد قارون لے کر گیا۔ افسوس کہ آپ کا اتنا پرانا تعلق ہے، لیکن آپ نے آخری خط کب لکھا؟ آپ نے بیان کتنے سنے؟ آپ نے وقت کتنا لگایا؟ آپ نے ٹیلی فون کتنے کی؟ آپ نے میسج کتنے کیے؟ اس وجہ سے یہ بیماری آ گئی آپ کے اندر۔ حضرت فرماتے ہیں، ایک بزرگ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ ہمیں علم دے دیں، اس پر ہم راضی ہیں، اور جو گناہ میں ڈوبا ہوا ہے اس سے آپ فرعون جتنا مال دیں تو ہمیں اس کی کوئی غم نہیں ہے، ہم اس سے راضی ہیں کہ آپ انہیں مال دیں، ہمیں درد دل آپ عطا فرمائیں۔ ہم اس سے راضی ہیں کہ وہ جاہل بن کر خوش ہو رہے ہیں، آپ ہمیں علم کی دولت عطا فرما دیں۔ میں نے کہا بھائی تو کتنا رئیس ہے تجھے پتہ ہی نہیں، آپ کے ہاتھ میں بلینک چیک ہے، جتنا بھرنا ہے بھر لو، اور آپ اس چیک کو جیب میں رکھے ہوئے ہو۔ آپ کو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کامیاب نہیں لگے؟ ان کی فیکٹریاں چلتی تھی کیا؟ آپ کو مفتی تقی عثمانی صاحب نے ڈگریاں لی ہوئی ہیں، مفتی اعظم نے کتنی ڈگریاں لی ہوئی ہیں، لیکن پورے دنیا میں جو ان کو عزت ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات میں حملہ ہوا، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، صحت کاملہ عاجلہ سب کو اللہ عمر میں برکت دے، اللہ اپنے پیاروں کو، لیکن پوری دنیا جس طرح ٹوٹ پڑی دل سے، اور جتنا رو رو کے لوگوں نے دعائیں مانگی ہیں، بڑے سے بڑے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے لیے کس نے دعائیں کی ہوں گی ایسے؟ اور کتنی لائنیں لگی ہوئی تھی وہاں پر، ان کو کیا لالچ تھی؟ دوسرا کسی کو ہو جس کا کوئی مالدار وغیرہ ہو تو چمچے آئیں گے وہاں، یہاں تو گرمی تھی، گرمی۔ حضرت والا کے صاحبزادے باہر تک آ گئے، میں نے کہا آپ نے حضرت کیوں اتنی تکلیف کی؟ اپنے ساتھ لے گئے،
جب میں باہر آیا ہوں بہت بڑی تعداد گرمی میں کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ اندر جو ہے وہ بھرا ہوا تھا حال. ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنا، مجھے کیا، آپ لوگ جو اہل علم ہیں، جو مفتی صاحبان ہیں، امام صاحبان ہیں، جو حافظ قرآن ہیں. پھر ایک واقعہ ان کو سنایا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. میں نے کہا مفتی صاحب، حضرت پیارے شیخ میرے، انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک بادشاہ کو ایک قاری صاحب نے سورہ بقرہ یاد کرائی، بادشاہ کے بیٹے کو. بادشاہ کے نے ایسے اشارہ کیا، سونے کا تخت، چاندی کا تھال، سونے کا تھال، ہیرے جواہرات، اشرفیاں، سب کا آپ کے لیے ہدیہ ہے. تو قاری صاحب بیچارہ سادہ تھا، کہا میں نے کیا کیا ہے جو آپ اتنا مجھے مال دے رہے ہیں؟ بادشاہ نے غصے میں کہا تخلیہ. سب بھاگ گئے وہاں سے. کہ آئندہ آپ میرے محل میں قدم بھی نہیں رکھنا بیٹے کو پڑھانے کے لیے. قرآن پاک کے ایک نقطے کا کوئی ساری دنیا کے خزانے حق ادا نہیں کر سکتے، اور آپ نے سورہ بقرہ میرے بیٹے کو یاد کرائی ہے، اور آپ کی نظر میں یہ دنیا زیادہ ہے. آپ جیسے آدمی میرے بیٹے کو نہیں پڑھا سکتا، ورنہ اسے لالچی بنا دے گا. آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں نے کیا کیا ہے جو آپ نے اتنے خزانے دیے ہیں مجھے؟ تمہاری نظر میں سورہ بقرہ کی کوئی عظمت نہیں ہے. اور پھر گلے مل کر روتے ہوئے گئے. ہم کھانے پر بیٹھ رہے تھے، وہ بھی بیٹھ رہے تھے، لیکن آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے. میں نے کہا بھائی دنیا کی حقیقت پڑھو، حضرت کی کتاب روزانہ ایک حدیث پاک مفت میں ملتی ہے. دار فانی میں بالف زندگی اور مقصد حیات اور اہل اللہ کی شان استغنا، تقوی کے انعامات، آپ ان سے مروب ہو رہے ہو جو قبر میں یہ سب لے جائیں گے. بل گیٹس جب جائے گا قبر میں، اگر ایمان لا کے بھی مرا تب بھی نہیں لے جائے گا، اور کافر ہو کے مرا تو سب چھٹی ہو گئی. پھر تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے. اللہ نے آپ کو اتنی دولت دی ہے اور آپ اپنے آپ کو پھٹیجر سمجھ رہے ہیں. یہ صرف اس لیے کہ آپ صحبت میں کم آتے ہو، آپ پر دنیا کا رنگ چڑھ رہا ہے. ایسا روتا ہوا گلے لگ کر بلکتا ہوا گیا. پھر عصر میں بھی یہاں پر آیا. حضرت فرمانا ہے کہ حضرت شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات آپ کو نہیں ملیں گے زیادہ. خاموشی میں دل بنتا تھا وہاں. ایک دن علماء کے لیے فرمایا کہ مجھے علماء سے کچھ بات کرنی ہے. بہت علماء جمع ہو گئے. بیان شروع ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اے علماء، آپ اپنی اہمیت کو پہچانو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کیا علم کی دولت اور نعمت ہے، ہمارے جیسا کیا سمجھ سکتا ہے؟ تحفۃ العلماء حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دیکھیں، ہمارا دل چاہے گا ہمارے سب بیٹے عالم بن جائیں. ہم تو زیادہ سے زیادہ حافظ قرآن کو بیان کر کے بتا دیں گے کہ جی 10 پاسپورٹ ملیں گے جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہو، حافظ قرآن اس کو لے جائے گا. اشراف امتی حملۃ القرآن و صحاب اللیل، کہ آپ امت کے بڑے ہیں. بیان کرنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا بڑا نہیں فرمایا، لیکن یہ انعامات اس کو ملیں گے جو عمل کرنے والا ہو، حافظ قرآن. لیکن کیا ثواب بھی اسے چھن جائے گا بیچارے سے؟ اور اگر کوئی ایسے گناہ کیے ثواب چلا بھی گیا، نور چلا بھی گیا، تو توبہ کے دروازے سے دوبارہ پھر آ جائے گا. جو مالداروں کے جوتے اٹھائے اور جو مالداروں کے آگے پیچھے گھومے وہ تو اپنے آپ کو ایسے ہی سمجھے گا. اور فلاں ہے، اس نے مجھے بتا رہے تھے کہ فلاں ہے، علم بھی ہے اور اس نے 5 ڈگریاں لی ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے، ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. آپ نے علم اس لیے کیا کہ آپ کو کوئی پوچھے؟ آپ نے جو کتابیں اب تک پڑھی ہیں، جو آپ نے تخصص جو آپ نے کیا، جو آپ نے کتابیں پڑھی ہیں، جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے ان کا ماضی تو دیکھو کیا تھا. حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ مفتی بغداد روح المعانی پورے دنیا میں غلغلہ مچا ہوا ہے. فرماتے ہیں کہ چراغ کے تیل کے پیسے نہیں تھے جی، چاند کی روشنی کتنے دن ہوتی ہے اس میں پڑھا کرتے تھے رات کو، دن میں الگ. اور مالدار آتے تھے گھوڑے پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے. فرمایا پھر اللہ نے کیا فضل فرمایا کہ قدموں میں آ کر بیٹھتے تھے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتنا مال تھا ان کے پاس، لیکن ایسا مال ہے جو قیامت تک کی ایسی فیکٹری ہے جس کو کوئی گن بھی نہیں سکتا، چاہے سپر کمپیوٹر کا باپ آ جائے. لیکن ایک شاعر تھے، انہوں نے اپنے استاذ کو ایک شعر سنایا. اس نے کہا واہ 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 بھائی، یہ تو 1 لاکھ کا شعر ہے. ہے پرانا وقت کی بات ہے، میں آج کے حساب سے ملاتا ہوں. ڈپارٹمنٹل اسٹور چلا گیا، مال میں چلا گیا، کٹ کٹ 22,000 کا مال لیا. ٹرالی آئی کاؤنٹر پر، 22,000. کہا اچھا 22,000؟ ارے بھائی شعر سناؤں؟ کہاں سناؤ بھائی، بڑی پارٹی ہے. ایک بار سنایا، دوسرا تیسرا. اس نے کہا اے پاجامہ آدمی،
اتنا ٹائم تھوڑی ہے. نکالو 22,000 تیل لینے جاؤ, کہا بھائی 78,000 تو نکال. کہیں دماغ خراب ہے؟ کہ 1 لاکھ کا شعر سنایا نا, کہ 78 جوتے ماروں یہاں سے, نکالو اس کو یہاں سے. اپنے ٹیچر کے پاس گیا, ٹیچر کے پاس, کہ آپ نے تو کہا تھا 1 لاکھ کا شعر ہے, وہاں تو جوتے پڑنے والے تھے 1 لاکھ کا. چلو اتھے آ. نواب صاحب, جو اب نواب کوئی نہیں ہے, اب سب نو آب ہو گئے. نواب صاحب اب کوئی نہیں رہا, سب نو آب ہو گئے. نواب صاحب کے سامنے کا شعر سناؤ. نواب صاحب اچھل رہے ہیں, واہ 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 واہ, مقرر تقرر چکرر چھکرر. کہا اے منشی ادھر آؤ, ایک گاؤں اس کے نام پر لکھو. ان کے پاس تو مفت کے پیسے, گاؤں اس کے نام پر لکھو, ہر مہینے اس کو اتنے پیسے دیے جائیں گے. وہ آنکھیں پھاڑ رہا ہے, کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہ بیوقوف, شیر کی منڈی ڈپارٹمنٹل اسٹور نہیں تھا, نواب صاحب ہے. اللہ کی عطا دنیا میں بھی, قبر میں بھی, آخرت میں بھی ہے. نیکیوں کی قدردانی اور نیکیوں کے اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں. دنیا کی نیت ہی غلط ہے کہ انہیں سب کچھ پوچھ رہے ہیں, ہمیں کوئی نہیں پوچھ رہا. تو آپ نے تو علم حاصل کیا لوگوں کے پوچھنے کے لیے نا, تو لوگوں نے پوچھ بھی لیا تو کون سا تیر مار لیا. علم تو حاصل کیا جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے. آپ مخلوق کو بیچ میں لے آئے, ریا کر لیا. حضرت والا فرماتے تھے کہ جنگل میں کوئی جائے اور شیر سامنے کھڑا ہو اور وہ کہے میں نیت کرتا ہوں لومڑیوں اور بندروں کی خوشی کے لیے, شیر ایسا ہاتھ مارے گا. فرمایا اتنا رب پیارا ہوتے ہوئے ہماری نیت مخلوق ہے, اللہ کتنا ناراض ہوں گے. شرک خفی ہوا نہیں ہوا کہ میرا بیان سن کے لوگ واہ واہ کریں, دینے والے اللہ ہیں, واہ واہ سے کیا مل جائے گا, اللہ مل جائیں گے کیا؟ بھائی میرا آپ کا کام ہے تقوی اختیار کرنا, اللہ سے معافی مانگنا, پھر اللہ کے وعدے ہیں قرآن پاک کے. آپ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے, آپ تقوی کے انعامات تو آپ کو زبانی یاد ہے, سب آیت ہیں, آپ تو حافظ قرآن ہو. لیکن معلومات تو ہو گئی, لیکن عمل کہاں ہے؟ معمول تو کہاں بنا وہ معلومات؟ بھائی صبح و شام کی یہ دعائیں ہیں, معلوم ہو گیا, لیکن معمول کہاں ہوا؟ تقوی کا انعام تو جب ہے نا جب تقوی پر عمل کیا جائے. جو کتابوں میں تصویر بنی ہوئی ہے بریانی کی, تو اس کو چاٹنے سے بریانی مل جائے گی کیا؟ شب برات کی بات کر رہا ہوں, شب مغفرت کی. تو 15 شعبان کو روزہ بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن دوسروں کو حقیر سمجھنا یا یہ سمجھنا کہ انہوں نے رکھا ہم نے رکھ لیا, یہ منع ہے. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوئے, اما عائشہ کو نہیں اٹھایا رضی اللہ تعالی عنہا, چپکے سے تشریف لے گئے. اما عائشہ کی آنکھ کھلی رضی اللہ تعالی عنہ, تلاش کرتے ہوئے جنت البقیع میں گئی اور دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. میں تو تھوڑا سا مفہوم عرض کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ مغفرت کی رات ہے اور اس رات کے اندر اتنی مغفرت ہوتی ہے. یہاں بتانا مقصد دوسری بات ہے, زندگی میں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اکیلے تشریف لے گئے. اگر حضرت والا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر دیتے, 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین آتے نہیں آتے. ایک دفعہ تو سب جا ہی چکے ہیں قبرستان میں. آج تک میں نے نہیں سنا, بھائی اتنا بڑا کراچی ہے مجھے کیا معلوم, لیکن میں نے نہیں سنا کہ کسی قبرستان میں سادگی ہو, عبرت کے لیے آدمی جاتا ہے. حضرت فرماتے ہیں اپنے دل میں باتیں کرتا ہے, وہ دیکھو منسٹر کی قبر, وہ دیکھو مالدار کی قبر, وہ دیکھو حسین کی قبر, وہ دیکھو حسینہ کی قبر. ارے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین روتے تھے, کاش میں تنکا ہوتا, کاش میں درخت ہوتا, اے چڑیا کاش میں کوئی پرندہ ہوتا. ایسا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ ہو رہے ہیں. وہاں عورتیں بھی آ رہی ہیں, وہاں عورتیں بھی آ رہی ہیں بے پردہ. عورتوں کو قبرستان میں جانا ہے, عورتیں بھی آ رہی ہیں, قوالیاں ہو رہی ہیں, ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں, تیل کے چراغ جل رہے ہیں, اگربتیاں لگ رہی ہیں, پھول برس رہے ہیں. فرمایا ارے دوستوں, جو جانے والا ہے تم کیا کہتے ہو اس کے لیے, تمہارا پیارا جنتی ہے دوزخی ہے؟ اور کوئی ہمت بھی نہیں کر سکتا ایسا جملہ بولنے سے, تباہی آ جائے گی. جنتی ہے تو جنت کی خوشبو اور جنت کی روشنی زیادہ یا تمہارے پھول اور اگربتی اور دیا زیادہ؟ فرمایا فجر کے بعد آنا, دیکھنا یہ تیل بڑے ڈبوں میں جمع ہو رہا ہے, پھر 6 مہینے سے پراٹھے کھائے جاتے ہیں, 2.5 فٹ پھر بھی باہر نکل آتا ہے, پیٹ باہر نکل آتا ہے. ہاں جاؤ وہاں پر مغرب سے پہلے مسجد کے قریب نماز پڑھی, وہاں گئے دیکھا اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے, واپس چلو پھر فجر میں بھی آ جاؤ. چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, فجر نماز پڑھی, بھاگیں, بھاگنا نہیں ہے, گئے دیکھا ابھی بھی یہی معاملہ ہے, واپس چراغاں ہو رہا ہے, کنڈی کی لائٹیں جل رہی ہیں, باہر ٹھیلے لگے ہوئے ہیں, مستیاں ہو رہی ہیں, عورتیں مرد ساتھ میں کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہیں, گھوم پھر کر آ رہے ہیں.
اور آ کر جناب گھر پہ سو گئے، فجر کی نماز غائب۔ حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کوئی بھی وجہ ہو، تھکاوٹ ہو یا بڑھاپا ہو، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ اس کا ثواب عطا فرمائیں گے عبادت کا نیت کی وجہ سے۔ اور یہ روڈوں پر گھومنا، اب تماشے دیکھنا، چراغاں دیکھنا، گھر والوں کو لے جانا، کھا پی کر 2:30-3 بجے 4 بجے آ کر سو جانا، فجر کی نماز نہ پڑھنا، یا چلو ساری رات جاگ گئے، فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی، ظہر اثر چلی گئی، اور پھر گناہ دوبارہ وہی فلمیں، دوبارہ وہی ننگی فلمیں، دوبارہ فیس بک، دوبارہ یوٹیوب، دوبارہ ٹویٹر، دوبارہ واٹس ایپ، ہر چیز پھر وہی چل رہی ہے، وہی ماں باپ سے بدتمیزی، وہی سود، وہی رشوت، وہی ملاوٹ، وہی سب کام چل رہے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے رمضانی مت بنو، شب براتی مت بنو، اللہ تعالیٰ ایسے پیارے ہیں کہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ پر فدا کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ قریب کے آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور یوں پکارتے ہیں کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اس کو بخشش کر دوں؟ کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ میں اس کو رزق دے دوں؟ کیا کوئی مبتلا مصیبت ہے جو اس مصیبت سے بچنے کی درخواست کرے، اس کی درخواست قبول کروں، اس کو عافیت۔ بہرحال ایسے اعلان ہوتے رہتے ہیں، اور یہاں اللہ معاف فرمائے آتش بازیاں ہوتی رہی ہیں۔ ابھی تو آج میں اتنا حیران ہوا ہوں، پہلی دفعہ ہمارے محلے میں 18 برسوں میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آج سے ہی آتش بازی شروع، اور ہر پٹاخے پر سب چیخیں مار رہے ہیں۔ ماں باپ جو پیسے دیتے ہیں ان سے سوال ہوگا، یہ پٹاخے اس میں جو نقصان ہے پیسوں کا وہ الگ، جو جان کو خطرہ ہے زخمی ہونے کا وہ معاملہ الگ، لیکن آپ بتاؤ حضرت فرماتے تھے آتش پرستوں کا کام ہے یہ آتش بازی، اور پھر ان کا جا کر کھڑے ہو کر تماشا دیکھنا، بچے لرز رہے ہیں معصوم اور یہ پٹاخے پھاڑے جا رہے ہیں ابھی سے ہی، اب پتہ نہیں کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، کچھ پتہ نہیں، کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے۔ اللہ کرے ہر مسجد میں بار بار یہ مضمون بیان کیا جائے کہ حضرت والا فرماتے تھے آتش بازی شروع کر دی، گندک کے پٹاخے آ گئے، گلی میں اتنی بدبو پھیلی کہ فرشتے چلے گئے، اتنے پٹاخوں کی بدبو، فرشتے چلے گئے، اور گھر کے اندر حلوہ شروع ہو گیا۔ اور کس لیے کہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سب دانت توڑ دیے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ علماء سے پوچھ لو، میں یہ نہیں اس پر کوئی بات کرتا، لیکن اگر واقعی ایسا ہوا ہے کہ سب دانت کا اس طرح ہوا ہے واقعہ، تو وہ تو واقعہ ہے شوال کا، اور آپ ایڈوانس حلوہ کھا رہے ہیں شعبان میں، اور وہاں تو دانت ٹوٹے ہیں، یہاں دانت تو سلامت ہیں۔ حلوہ ایک صاحب نے پرسوں ای میل کیا کہ ہمارے وہاں پر حلوہ تقسیم نہیں ہوتا، گھروں میں کھیر تقسیم ہوتی ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ بتاؤ کیا جواب دیں پھر ایسے آدمی کو؟ ہمارے یہاں حلوہ نہیں آتا، کھیر آتی ہے۔ اب بھائی ہم تو جواب نہیں دے سکتے، آپ خود جس کو پوچھنا ہے پوچھ لو، یہ اتنا بھی ٹائم کیوں ضائع کیا جائے۔ سوال آ رہا ہے، ہمارے پاس سوال آ رہا ہے، گھوڑے کی جنازے نمازہ ہے یا نہیں ہے؟ اپنا نہیں کچھ معلوم کریں گے، دوسروں کا حضرت مجدد فرماتے ہیں مفتی صاحب کو پریشان کرتے ہیں، 4 جگہ پر بھیجتے ہیں، اور پھر وہاں سے جوابات لے کر دوسروں کو ذلیل کرتے ہیں، فوٹو اسٹیٹ تقسیم کرتے ہیں۔ جیسے بھی بنوری ٹاؤن کا بتایا ٹوپی کے بارے میں، کتنی دفعہ بیان ہوا ہے تقریباً روزانہ کہ جو جس قوم کی نقل کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، اس طرف کبھی دھیان ہی نہیں گیا۔ کیا دل کی تڑپ ہو کہ اہل علم اور اہل تقوی کے ساتھ آخری سانس رہنا چاہیے نہیں چاہیے؟ فرمایا کہ جو جس قوم کی نقل کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا نا، تو ہم علماء کی جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں اور اللہ والوں کی نقل کر رہے ہیں، ان کے ساتھ انشاءاللہ معاملہ ہوگا۔ دیکھیے بڑھاپے میں یہ حدیث پاک 27 سال سے حضرت سے سنیے بار بار، اور جا کے آج دیکھیں کیا مزہ آیا اس کا۔ اب یہ پتا جہاں تو بتا دیا، اب اٹھا کر سب کو بتاتے پھر رہے ہیں کہ صاحب یہ دیکھو، جاؤ ان کو یہ بولو، یہ کیا ضرورت ہے؟ ہاں کسی نے اگر کچھ کہا ہے ادب سے ان کو پیش کر دیا، پھر مانے نہ مانے بحث ہی نہیں کرنا ہے۔ اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جہاں بیٹھیں گے اور وائی تباہی کریں گے، کچھ دیر کے بعد غیبت خود بخود شروع ہو جائے گی۔ حضرت کا جملہ ہے کہ اجی اپنے بکھیڑے تھوڑے ہیں جو لوگوں کا نام لیتے ہیں پہلے صحیح نیت سے، آخر میں پھر وائی تباہی شروع ہو جاتی ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے دعوت کا پوچھا خواتین کا،
فرمایا خواتین کا ایک جگہ جمع ہونا یہ بھی خطرے سے خالی نہیں، تھوڑی دیر کے بعد زبان شروع ہو جائے گی، شوہر کی ناشکری شروع ہو جائے گی۔ اسلام نے نعوذ باللہ عورتوں کو دیا کیا ہے؟ مولوی فرحان کا جو درس قرآن ہے جس میں عورتوں کے حقوق بتائے اور زمانہ جاہلیت میں عورتوں پر کتنا ظلم ہوتا تھا وہ بیان کیا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے پیارے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے ہیں، لیکن فکر ہی نہیں۔ ابھی عرض کرتا ہوں اس کا، حضرت مفتی عبدالسکھروی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کے خرافات کیا ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ قبرستان جانے کو ضروری سمجھنا، دور دراز کے قبرستان جانا، اجتماعی طور پر جانا، میلہ اور چراغاں کرنا، آتش بازی، مسجد میں اجتماع کو ضروری سمجھنا، بازاروں میں کوئی بیان ہو رہا ہو تو کوئی منع نہیں ہے، یا وہ جو چلا آ رہا ہے 2 نفل یاسین شریف دعائے نصف شعبان، یہ اور اس کو یہ ثواب کہاں لکھا ہے حدیث پاک میں؟ کوئی نہیں، لیکن بس اس کا مطلب شب برات ان کی ہوگی باقی کسی کی نہیں ہوگی۔ اچھا جی، اس رسم حلوہ حضرت فرماتے ہیں کہ وہاں باہر گندک کے پٹاخے فرشتے چلے گئے اور یہاں حلوے پر حلوہ، پیٹ میں مچ گیا بلوا اور محروم رہ گیا اللہ کا جلوہ۔ حلوہ بلوا جلوہ کیوں؟ اس لیے کہ جب حلوہ زیادہ ٹھوس لیا تو پھر پتا چلے گا وہ اپنے پٹاخے شروع ہو گئے، باہر جو ہے وہ پٹاخوں کی گندک کی بدبو، ادھر اپنے پٹاخے، کوئی پٹاخہ پھس بھی ہو رہا ہے۔ اب شینک پر وضو کرتے ہیں آج کل زیادہ تر، اب جیسے ہی وضو کے لیے شینک پر رکھا قدم دھڑ، اب وہاں یہ بدبو اندر یہ بدبو، اب رات چلی گئی انہی پٹاخوں میں، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، وہ ایک رات کے نہیں ہوتے، ان کی ہر رات شب برات اور ہر رات شب قدر ہوتی ہے۔ وہ رمضان ہی نہیں ہوتے، وہ ربیع الاول کے صرف نہیں ہوتے، ان کا ہر سال، ہر مہینہ، ہر ہفتہ، ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر سانس ربیع الاول ہے۔ شریعت اور سنت کی اتباع۔ حضرت فرماتے ہیں چند نفل پڑھ کے دعا کر لو، اگر تھکے ہوئے ہو، بیمار ہو، عمر زیادہ ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔